سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ نہ رکھنے کی رخصت جو ہے وہ کن لوگوں کو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے دی گئی؟ پہلے نمبر پر مریض ہے۔ اب مریض جو ہے اس کی کچھ شرائط ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مریض کہہ کے یہ جواز نہیں پیدا کر سکتا کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ جمعہ پر بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مریض وہ شخص ہے جس کو مسلمان طبیب جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دشمن نہ ہو اور شریعت سے محبت کرتا ہو، عبادات سے اس کی رغبت ہو، اس کا مزاج جو ہے وہ شریعت سے یا دین سے دور نہ ہو۔ اگر وہ کہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو یہ پہلی صورت ہے جس صورت میں روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس درجے کے مریض تو ویسے ہی ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں جن کی یہ حالت ہو، اس نوبت کو پہنچے ہو، تو بہرحال شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ دوسرے نمبر پر شیخ فانی، بوڑھا شخص، اگر بڑھاپا اس عالم کو ہے کہ روزہ رکھنے سے موت واقع ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اپنے حصے کا روزہ کسی اور کو رکھوا دے اگر استطاعت ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسی عورت جو حاملہ ہو اور اسے بھی حکیم طبیب یہ کہہ دے کہ آپ کی حمل کو خطرہ ہے اگر روزہ رکھیں گی، یعنی بچہ جو ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے یا اسے کوئی مرض لاحق ہو سکتی ہے یا اسے کوئی اور نقصان جو ہے پیٹ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں کو بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ماں کا بھی خیال رکھا ہے اور اس بچے کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایسی عورت جو دودھ پلانے والی ہو، اس کے لیے بھی یہ بات تو حکیم صاحب پہ ختم ہو رہی ہے، طبیب صاحب پہ ختم ہو رہی ہے کہ طبیب صاحب یہ کہہ دیں کہ اگر یہ روزہ رکھے گی تو دودھ کم ہو جائے گا، اور بچے کی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کم دودھ پر گزارا کر لے۔ لیکن آج کی ہمارے اس ماحول میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ دوسرے دودھ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ دوسرے دودھ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا لیکن اکثر ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو اس سے گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس صورت میں روزہ رکھنے کا اگر بندہ کوشش کرے، عورت کوشش کرے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے رخصت ہے۔ اس کے بعد مسافر ہے۔ مسافر وہ جو شرعی مسافر ہو، جس نے 92 کلومیٹر کی مسافت پہ جانا ہو، حویلی سے بصیر پور نہیں، جس نے پورے 92 کلومیٹر یعنی 57.5 میل کی مسافت پہ جانا ہو، شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے روزے کی رخصت جو ہے وہ دی ہے۔ اب ان سارے اور بھی کچھ اس کے حضرات ہیں، لیکن چند کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب کرنا کیا ہے کہ غیر رمضان میں یہ سارے روزوں کی قضا کریں گے۔ مریض اگر تندرستی ہو جائے تو سردی میں کر لے، اور شیخ فانی جو ہے، بوڑھا بندہ جو ہے، اسے امید نہیں ہے کہ اب دوبارہ تندرستی جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے نا، جو سورج غروب ہونے کے قریب ہو نا، پھر وہ واپس نہیں لوٹ کے آتا۔ انسان جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ لے، وہ سمجھدار اور عقل مند بن نہیں سکتا اگر وہ اپنی زندگی کی دیگر عصر اور مغرب کو یاد نہ رکھے۔ تو شام بالخصوص ہونی ہوتی ہے، تو جس بندے کو امید نہیں ہے کہ اسے دوبارہ طاقت ملے گی، اس کے لیے بھی شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رخصت دی ہے۔ اور باقی سب کے لیے یہ ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائے، بچہ جو ہے وہ عورت جنم لے، تو جتنے اس کے روزے رہ گئے وہ غیر رمضان میں پورے کرے۔ تو حضرت ذی وقار یہ باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے روزے جو ہے معمولی سی مرض پہ چھوڑ دینا جو ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر
رمضان کا روزہ چھوڑا۔ نماز کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی دکان میں کاروبار میں مگن ہو، جتنا مرضی اپنے آپ کو صاحب عقل صاحب ثروت سمجھتا رہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی۔ اور روزے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا وہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ اس پاک مہینے کی جو ساعتیں ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں، اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں اور بغیر کسی شرعی عذر کے قطعاً روزہ نہ چھوڑیں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی شدید ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔